اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، ہمیں ہمارے سامنے سب کچھ ہے، قرآن پاک بھی ہے، احادیث مبارک بھی ہے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے کہ دعا مانگے نا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایت تو کرتے ہیں لیکن ہم سے پڑھنے ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیوں ہم نماز پڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ بھی اپنی خامی کا اعتراف اللہ کے آگے کریں۔ دنیا کے آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے کمزوری ہے یا مجھے یہ ٹینشن ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، میری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بتائیں نا جس نے بنایا ہے ہمیں، جس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، ہمیں اس سے ہر چیز شیئر کرنی چاہیے نا۔ قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کتنی خوبصورت پیغام اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اس آیت کو میں اپنی طرف سے تو جتنا ہو سکے کہ اگر مٹھاس والے لہجے کر کے اگر میں بیان کروں تو میرے پاس تو میرا لہجہ تو محدود ہوگا۔ اللہ کا لہجہ دیکھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ دیکھے کہ جب اس قرآن کو سناتے ہوں گے اور صحابہ سنتے ہوں گے کہ مطلب یہ کہ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی انی فإنی قریب، کہ جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں۔ اب دیکھیں کہ جب بچہ ماں کو بلائے گا، بچہ ماں کو پکارے کہ اماں یا امی، ایک بار کہے گا اماں، دوسری بار کہے گا امی، یا جس طرح بھی موم کہتے ہیں یا ماما کہتے ہیں، 2-3 بار بلائے گا، ایک بار تو کہے گی جی، دوسری بار کہے گی جی، تیسری بار جب وہ پھر بلائے گا تو کہے گی ماں۔ غصے میں کسی وقت آ ہی جاتی ہے نا کہ کیا بات ہے، پھٹے منہ بات کرو، آگے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں کہ بندہ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے، یہ نہیں صرف نیک بندے جو تہجد گزار ہیں، جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی۔ ایک بندے کے بارے میں پڑھی تھی کہ اس نے کہتے ہیں 70 سال ایک پتھر کی وہ پوجا کرتا، تو 70 سال اس کو یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کے پکارتا رہا۔ ظاہری بات ہے وہ پتھر تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا، اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا، اس کا مذہب نہیں تھا۔ تو ایک دن اس سے بیٹھے بیٹھے نکل گیا منہ سے یا سمد یا سمد یا سمد، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ تو اللہ پاک کی ندا آئی، لبیک لبیک میرے بندے لبیک۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، کہ فرشتے حیران ہو گئے کہ یا اللہ اس نے تو 70 سال سے پتھر کو پکارا ہے، اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو اس نے آج تجھے پکارا اور تو نے اس کا جواب کیوں دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ پتھر کو 70 سال تک پکارتا رہا، اس نے تو جواب نہیں دیا، میرا بندہ مجھے ایک بار پکارے۔ اب یہ نہیں کہا کہ ایمان والے، اے میرے نبی جب ایمان والے پکاریں، جب مومن پکاریں، یا جو بڑے متقی ہیں وہ مجھے پکاریں تو میں ان کے قریب ہوں۔ کہا جب جب میرے بندے مجھے پکاریں۔ ادھر کوئی اور صیغہ بھی آ سکتا تھا نا کہ اس ٹائم پہ مجھے پکاریں تو میں سنوں گا، یا یہ ٹائم مقرر ہے تو میں سنوں گا۔ فرمایا جب بھی مجھے پکارے نا، کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا اے میرے اللہ، تو اللہ پاک کہتا ہے جی میرے بندے۔ جب وہ پھر کہتا ہے اے میرے اللہ، وہ کہتا ہے پھر کہتا ہے جی میرے بندے، اور جی کراں، جیسے ماں نہیں کہتی جی کراں بسم اللہ کراں، لیکن ماں کا لہجہ بھی محدود ہو گیا، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اللہ کے لہجے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر لمٹ سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی شان کتنی بلند ہے، تو ہم اپنے ہر عیب کا اقرار کرتے ہوئے کہ میرے اللہ ہم کمزور ہیں، میرے اللہ، کچھ کہتے ہیں نماز فجر ٹائم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کر سکتے، تو اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اٹھنے ہوتا، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، کوئی فرشتے ہی مقرر کر دے جو ہمیں کانوں سے پکڑ کے کھڑا کرے، ہمارے منہ سے نکلے الحمدللہ۔ نماز کا جب ٹائم آئے تو میرے اللہ ہمیں اتنا بے سکون کر دے کہ ہمارے کاموں میں کوئی ایسی مطلب ہمیں اتنا بے سکونی دل میں ہو جائے کہ ہم جب تک نماز نہ پڑھیں ہمارا دل سکون میں نہ آئے۔ یہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، تو ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اپنی خامیوں کا بھی۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کے پردے ڈالتی ہے، اس طرح ہی اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کے پردے ڈالتا ہے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ
زمین کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بندے کے گناہ بھول جاؤ، اس نے تو کیے ہی نہیں، بھول کے بس معافی مانگ لی تو بس ختم۔ اس کی شان کتنی بلند ہے، ہم اس کی شان، ہم جتنا بھی اپنی زبان سے اس کی شان پکاریں، اس کو پکاریں، ہمارے لفظ بھی چھوٹے ہیں، ہم خود بھی چھوٹے ہیں، ہماری ذات بھی بہت چھوٹی ہے، اس کی ذات بہت اونچی ہے، اس کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہت اعلیٰ ہے، بس ہم تصور میں لے آئیں۔ کہتے ہیں 1 منٹ کا غور و فکر، 1 منٹ کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کی مجلسوں سے زیادہ علم کی مجلسوں کو افضل قرار دیا کہ 1 گھنٹہ بھی سن لو تو تمہاری 60,000 سال کی عبادت سے افضل تمہیں ثواب ملے گا۔ وہ اس لیے کہ جب انسان ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ان مجلسوں کو سنتا ہے تو پھر اس کی رغبت بڑھتی ہے دین کی طرف۔ اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ انسان ساری دنیا کو چھوڑ کے، دنیا کے سودوں کو چھوڑ کے، آج ہم جن رشتوں کے پیچھے رشوت لیتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، اللہ معافی دے، ایری پھیری اور یہ ناپ تول میں کمی، مطلب یہ کہ ہمارے گھر اچھے چل پڑیں، ہمارے گھروں میں مہنگی چیزیں آ جائیں، ہم امیر ہو جائیں، اس طرح کیا فائدہ اس عزت کا، کیا فائدہ اس شہرت کا، کیا فائدہ اس پیسے کا کہ جس سے جو ہے وہ ہمیں نقصان ہونے والا ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر اس کا خسارہ، اس کا آج دعویٰ اگر کریں تو آج جو گناہ ہو گئے، جو ٹائم گزر گیا، اس پہ آج بھی معافی ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے بندے کے لیے، اس سے بندے کو مایوسی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنے بڑے اس بندے نے گناہ کیے ہیں، یہ تو اتنا مجرم تھا، آپ کدھر مسجد میں چلا گیا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا کہ ہم کسی کی، جب وہ اگر فیوچر میں اگر اس طرف آ گیا یا پریزنٹ میں اس طرف آ گیا تو ہمارا کوئی کام نہیں پڑتا کہ اس کے پاس کو اٹھا کے اس کے سامنے لے آئیں۔ یہ اللہ پاک نے حساب کتاب لینا ہے، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ بخشنے پہ آئے تو طوائف بھی بخشی گئی، کہ جس نے کتے کو پانی پلایا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس نے اپنے موزوں سے جو 100 جرابیں اس نے پہنی ہوئی تھیں، اس نے دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس نے وہ ادھر رکی اور جو ہے وہ پھر اس نے کنویں سے پانی نہیں نکل رہا تھا تو اس نے اپنا موزہ رسی سے لٹکا کے تو کنویں میں ڈالا اور پھر وہ پانی باہر نکال کے اس کتے کو پانی پلایا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جب ابھی جا ہی رہی تھی رستے میں تو وہ اس کی روح قبض کر لی، یہ آگے کوئی گناہ کرے ہی نہ، اس نیکی کے اجر میں اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو پھر ہمارا کسی سے کیا حساب کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس امت کے لیے فضل کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارے اعمال میں فضل ہے۔ دیکھیں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا زیادہ اس سے اجر ملتا ہے، بلکہ آتا ہے روایات میں اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ ایک راہ میں خرچ کرتے ہیں، 1 پاؤنڈ دیں گے تو 10 دیں گے تو 100۔ پھر ہم کس چیز کے ان حسابوں کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں